نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، شکر اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ انزل علی عبدہ الکتاب، کہ اس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ کیسی کتاب؟ ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ کیسی ہے یہ کتاب؟ قیما، درست یا درست کرنے والی۔ کیوں آئی ہے؟ لینذر بأسا شدیدا، تاکہ خبردار کرے شدید انجام سے، من لدن، اس کے پاس سے۔ اور کس لیے؟ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے مومنوں کو۔ کون سے مومن؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں۔ کس بات کی خوشخبری؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے، عمدہ اجر ہے۔ کیسا اچھا؟ کہ مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہ بہترین بدلہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور کس لیے آئی ہے یہ کتاب؟ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کو خبردار کر دے جنہوں نے قالو، کہا، کیا کہا؟ اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا رکھا ہے۔ کیسی ہے ان کی یہ بات؟ ما لہم بہ من علم، انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں۔ ولا لآبائہم، اور نہ ان کے آباء و اجداد کو، اس بات کی کوئی دلیل نہ ان کے اپنے پاس ہے، اور اگر یہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں تو ان کے پاس بھی کوئی نہ تھی۔ اور یہ بات کیسی بات ہے؟ کبرت کلمتن، بہت بڑی بات ہے، تخرج من افواہہم، جو ان کے منہوں سے نکلتی رہتی ہے۔ اس بات کی حقیقت کیا ہے؟ ان یقولون الا کذبا، وہ محض جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ یہ بات بالکل جھوٹی ہے، اس میں کچھ بھی حقیقت اور سچائی نہیں۔ فلعلک باخع نفسک، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالنے والے ہیں، علی آثارہم، ان کے آثار پر، ان کے پیچھے۔ کن کے پیچھے؟ نہ ماننے والوں کے پیچھے، سچائی کو تسلیم نہ کرنے والوں کے پیچھے۔ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر وہ اس بات کو نہ مانے تو افسوس کر کر کے آپ اپنے آپ کو گھلا ڈالنے والے ہیں۔ لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو یاد رکھیں، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، کہ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے اسے ہم نے زمین کی خوبصورتی کا ذریعہ بنایا ہے۔ دنیا کی یہ بہاریں اور اس زمین پہ پائی جانے والی ساری نعمتیں جس سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ بس دنیا کی خوبصورتی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں بنایا گیا؟ لنبلوہم، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، ان کی آزمائش کریں۔ کس بات میں آزمائش؟ کیا امتحان؟ ایہم احسن عملا، کہ ان میں سب سے اچھے عمل کون کرتا ہے، اچھے کام کس کے ہیں۔ پھر کیا ہوگا اس کا انجام؟ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا،
کہ اس زمین پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں. یہ سب کچھ ایک دن ختم ہو کر رہ جائے گا، اور ایسا ختم ہوگا کہ اس کا نشان بھی باقی نہ رہے گا. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے. ہاں وہ تھے. اذ اول الفتیۃ الی الکہف، جب چند نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی. فقالوا، پھر کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر. وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے، راستہ پانے کو آسان کر دے، ہمارے معاملات میں ہمیں صحیح رہنمائی عطا کر دے. یہ ابتدائی 10 آیات جن کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ان کو یاد کرے، یعنی زبانی یاد کرے اور ان کو پڑھے گا، یعنی محض یاد ہی نہ کر لے، ان کو پڑھے، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فتنوں سے بچنے کے لیے تلقین کی، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہر نماز کے آخر میں فتنہ دجال سے پناہ مانگتے تھے. دجال کی جو بھی حقیقت ہے، جب بھی اس کی آمد ہے، اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے، لیکن ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے خبردار کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی. اگر ہم دجال کو ایک اہم واقعہ قرار دیں، ایک اہم شخص قرار دیں، تو وہ اپنی جگہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ہم دجال کے لفظی معنوں پر جائیں تو یہ لفظ دجل سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جھوٹ، ملمہ سازی، جس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کی اصل حقیقت کو بھول جانا، اس کی اصلیت کو نہ جاننا اور اس کی ظاہریت پر جانا. انسان کا جھوٹ اور فریب کا اس طرح شکار ہو جانا کہ حالات، واقعات اور چیزوں کی اصلیت سے انسان بے خبر ہو جائے. دجل اور فریب کا یہ کاروبار ہر دور میں رہا ہے. دجال ایک بہت بڑا دھوکے باز ہوگا، لیکن اس کے آنے سے پہلے دنیا میں ہر طرف دھوکہ بازی نظر آتی ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان خود اپنے آپ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہے. اپنی حقیقت کے بارے میں، اپنی حیثیت کے بارے میں، اپنے آغاز کے بارے میں، اپنے انجام کے بارے میں، دنیا کی حقیقت کے بارے میں. اس پوری صورت کے اندر اسی مرض کا علاج ہے. جو شخص بھی جھوٹ اور فریب کی دنیا سے نکل کر، غیر حقیقی دنیا سے نکل کر حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کتاب سے رجوع کرے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف بیان کی گئی کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. عام طور پر انسان جب کسی بھی چیز کی حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ شکر ہے مجھے معلوم ہو گیا، شکر ہے میں نے جان لیا، اگر پتہ نہ چلتا تو میں تو مارا جاتا. تو الحمدللہ، سب شکر اللہ کے لیے، سب تعریف اللہ کے لیے. اور خاص طور پر کس بات پر تعریف؟ سب نعمتوں پر، لیکن سب نعمتوں میں سے بڑی نعمت قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ یہ خوشیاں منائیں، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں. یعنی دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں اور جس چیز کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، ان سب میں بہترین نعمت یہ کتاب ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تو اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر خاص طور پر اس بات پر کہ جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب اتار دی. اگر وہ نہ اتارتا، ہمیں اپنے آغاز اور انجام کا علم نہ ہوتا، تو ہم کتنے بڑے دھوکے میں مبتلا ہو جاتے اور کتنے بڑے نقصان سے دوچار ہوتے. اور کتاب بھی ایسی اتاری کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، جس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی کسر نہیں. ہر سوال کا جواب اس میں موجود ہے. ہر بات کی حقیقت کو کھول کر بیان کر دیا گیا جو بھی انسان کے لیے ضروری تھی. گویا کوئی بھی شخص جو اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہے، وہ پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی غلط بات نہیں. یہ ہر جھوٹ، فریب، عیب سے پاک ہے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، قیما، بالکل درست ہے. اور قیم درست رکھنے والی ہے، یعنی خود بھی درست ہے، اور جو شخص اس سے اپنا تعلق ہموار کر لے، اس کو پکڑ لے، اس کے حالات بھی درست کر دیتی، اس کی سمت بھی، اس کی ڈائریکشن بھی درست کر دیتی، اس کے انجام کو درست کر دیتی. اس کتاب کے آنے کا مقصد کیا ہے؟
لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو برے انجام کے لیے، جو اس کی نافرمانی کریں، جو جھوٹ اور فریب میں زندگی گزاریں، ان کو بالآخر جو بہت بڑے عذاب کا سامنا کرنا ہے اس سے پہلے ہی خبردار کر دے، اس سے پہلے کہ لوگ دھوکے میں خود کو مبتلا رکھ کے اس شدید انجام کو پہنچے، بأسن شدیدن کو، اس کے بارے میں یہ انہیں دنیا میں ہی خبردار کرنے والی بہت بڑا علام ہے، بہت بڑی آگاہی ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب خوشخبری بھی دیتی ہے، صرف ڈراتی ہی نہیں بلکہ خوشخبری بھی دیتی ہے۔ لیکن خوشخبری کس کے لیے ہے؟ جو اس کتاب پر ایمان لے آئیں، اس کے بھیجنے والے پر ایمان لائیں، جو آخرت کے دن پر ایمان لائیں، جس بندے پہ کتاب اتاری گئی اور جو فرشتہ لے کر آیا ان سب پر ایمان لائیں، اور ان کو مان کر الذین یعملون الصالحات، عمل بھی اچھے کریں، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ تو جو شخص اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتا ہے پھر اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اس کتاب کو ماننے کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگی کو بھی ڈھالے۔ اور بہترین اجر کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ کہ وہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں انسان کو، اور انسان چاہتا ہے کہ وہ اس سے کبھی جدا نہ ہو، الگ نہ ہو، لیکن دنیا میں کسی بھی نعمت کا ملنا اگر وقتی خوشی ہے تو اس کے چھننے کا خوف ہی ساتھ لاحق ہو جانا اس کی ساری خوشی کو ختم کر دیتا ہے۔ مگر جنت کی اصل خوبصورتی کیا ہے؟ کہ ماکثین فیہ ابدا، وہ اچھا بدلہ انسان کے ہاتھ سے کبھی جانے والا نہیں۔ اور یہ کتاب خاص طور پر خبردار کرنے کے لیے ہے ان لوگوں کو الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے یا اللہ نے اولاد بنا رکھی۔ لینذر بأسا شدیدا میں ساری اقوام کی طرف اشارہ ہے، پوری انسانیت کو خبردار کرنے کے لیے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اگلی آیت میں خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں، اور اس میں نمبر 1 نصارہ ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی جو دعا ہے اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو ولا الضالین سے مراد نصارہ ہے کہ جو اسلام سے قریب تر تو ہیں لیکن سیدھے چلتے چلتے غلط رستے پہ چلے گئے، اور ان کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اگر وہ اس غلطی سے باہر آ جائیں تو وہ دین سے قریب ہیں اپنے اخلاق، کردار، قربانیوں کی وجہ سے۔ قرآن پاک کا یہ حکم تو 1400 سال سے ہے، جو ہمیں ہماری ذمہ داری یاد کروا رہا ہے کہ ہمیں دین کے اس پیغام کو خاص طور پر ان لوگوں کی طرف لے کر جانا ہے، لیکن ہم اپنی اس ذمہ داری سے غافل ہیں۔ اگرچہ اس آیت سے مراد سارے ہی مشرکین ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیں، لیکن اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں تعداد کے اعتبار سے جو مذہب سب سے زیادہ پھیلا ہوا ہے وہ نصارہ ہی کا ہے، اور دنیا میں میجورٹی جو اسلام کی طرف مائل ہوئی وہ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ اور اگر ہم اپنا یہ فریضہ ادا کریں اور اس کے لیے کوشش کریں وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یعنی دعوت و تبلیغ کا کام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ان اقوام کے لیے بھی ہے کہ جو بنیادی طور پر مسلمان ہی تھی لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اصل سے بھٹک کر دوسری طرف نکل گئی، اور جن کے دل بھی مسلمانوں کے لیے نرم ہیں بنیادی طور پر، اور خاص طور پر ان میں سے جو قسیسین اور رہبان ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو بحیثیت مسلمان قوم ہماری اجتماعی اور انفرادی کوششیں اس فریضے کو ادا کرنے کی طرف کم ہی گئی ہیں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، پھر اللہ تعالیٰ ان کے عقائد پر تبصرہ فرماتے ہیں مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں، بغیر علم بغیر دلیل کے یہ بات کر رہے ہیں۔ وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور یہ صرف آباء و اجداد کی پیروی میں کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے آباء و اجداد کے پاس بھی یہ علم نہ تھا۔ اور یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس ایک بات کی وجہ سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، یہ عقیدہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے، ایک غلطی پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ کو شدید غضبناک کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اہل مکہ کو، کیونکہ یہ مکی صورت بھی ہے، اہل مکہ کو جب دین کی طرف بلاتے، جب آپ نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ کی کیفیت کا یہاں اظہار کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے مشن میں، اپنے کام میں اس قدر دل سوزی اور جان سوزی سے کام لیتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو
اس کام میں گھلا ڈالیں گے. لیکن آپ کی امت ہوتے ہوئے ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو گھلا ڈالا ہے اس فریضے کی ادائیگی میں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وسائل دیے ہیں، ہمیں جو صلاحیتیں دی، ہمارے پاس جو یہ کتاب بھیجی اور ہم پر جو ذمہ داری ڈالی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم پلٹ کر اپنے آپ پر سوچے تو صحیح. کتاب اس وقت ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے پاس ہے، ہمارے گھروں میں. جتنی بائبل آپ تک پہنچائی گئی اتنا قرآن آپ نے پلٹ کر پہنچایا کسی کو؟ اس کے لیے کچھ سوچا؟ اگر ہم حقیقی معنوں میں اسلام کا پیغام پہنچانے والے ہوتے تو کیا آج یہی حالات ہوتے؟ اصل کامیابی یہ کامیابی ہے کہ انسان اپنے دشمنوں کو دوست بنا سکے. اس کے لیے ہم نے کتنی کوششیں کی. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، امیجن کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے، بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں، اس بات کس پر کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی اولاد نہیں، تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ یعنی آپ کی کیفیت، آپ کے احساسات اور آپ کی حالت کو ذہن میں لائیں کہ آپ کی حالت کیا حالت ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. اس کا مطلب نہیں کہ آپ اپنے آپ کو مت ہلاک کریں اور آپ آرام سے بیٹھیں اور کوئی ضرورت نہیں بتانے کی. سے بتانا یہ مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنی کوششیں اور محنت اس درجے تک کی کہ جس کے بعد کوئی اور درجہ ہے ہی نہیں. اٹ موسٹ، آخری حد تک ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو اپنی دنیا سے ہی فرصت نہیں، اپنے آرام سے، اپنے کھانے پینے سے، اپنی عیش و عشرت سے. تو جس دنیا کی محبت میں مبتلا ہو چکے ہو اس دنیا کا حال کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جو لوگ اللہ سے غافل ہوئے، اللہ کے دین سے غافل ہوئے، عقیدے کی خرابی میں مبتلا ہوئے، سب سے پہلے وہ دنیا کے بندے بنے اور مادہ پرستی اپنی انتہا کو پہنچی، وہاں سے جنم لیا، وہاں سے اٹھی. اور بجائے اس کے کہ ہم اپنا پیغام ان کو دیتے، ان کی مادہ پرستی کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنا لیا. جس دنیا داری میں اور دنیا کی محبت میں وہ گرفتار ہوئے، ہم بھی اسی کے پیچھے دوڑ پڑے، صرف دنیا کی زیب و زینت اور دنیا ہی پانے کی خواہش، اور ہم اپنی آخرت سے غافل ہو گئے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا. یہ سب کچھ تو جانے والا ہے، یہ سب تو چٹیل میدان بن جانے والا ہے. ہم اس دنیا کے لیے تو نہیں پیدا کیے گئے تھے کہ ہم اس دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر اپنے مقصد زندگی کو بھول جائیں، اپنے مقصد وجود کو بھول جائیں، اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کر دیں. ہم تو فانی دنیا کے پیچھے چل پڑے. اس کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوتا ہے کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. انہوں نے کیا کیا تھا؟ اصحاب کہف نے کیا کیا تھا؟ یہ جن نوجوانوں کا ذکر ہے یہ معاشرے کے ان گھرانوں کے بچے تھے جو دنیاوی اعتبار سے بہت اونچے درجے پر فائز تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ہدایت دی تھی. وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دنیا کی ہر نعمت کو چھوڑ کر، دنیا کی تمام چیزوں کو پس پش ڈال کر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں جا چھپے، اللہ کی طرف رجوع کیا، اس سے دعا مانگی. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے دے. بنیادی طور پر یہ جس قوم کا واقعہ ہے تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ عیسائی لوگ تھے اور ان پر ایک مشرک بادشاہ مسلط ہوا جو ان کو زبردستی شرک کی طرف لے جا رہا تھا. انہوں نے اس کی بات ماننے کی بجائے اپنے گھر بار، مال و متاع، دنیا کا عیش و عشرت، آرام سب کچھ چھوڑ کر غار کی طرف بنا لی، کیونکہ ان کے نزدیک دنیا کے فائدوں اور دنیا کی رونق سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت ضروری تھی. اذ اوى الفتية الى الكهف، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے کیا کہا؟ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ تیری رحمت چاہیے، تیرے بھروسے، تیرے سہارے پر سب کچھ چھوڑ دیا ہے، تو ہماری رہنمائی فرما کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو دو میں سے ایک آپشن ہے، ایک تو یہ کہ وہ پیغام پہنچائیں، اور اگر حالات ایسے ہوں کہ پیغام پہنچانے کی بجائے اپنے ایمان کو خطرہ ہو تو پھر ہر چیز سے الگ ہو کر اپنے ایمان کی حفاظت اور اللہ کی طرف رجوع، کیونکہ کسی بھی قیمت پر اپنے ایمان کو قربان نہیں کیا جا سکتا، اسے نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ اس کے بغیر تو پھر آگے خیر نہیں، ہمیشہ کی زندگی کی تباہی اور بربادی. اور آخری آیتوں میں وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، جو لوگ کفر کی حالت میں دنیا سے گئے تو ان کے لیے پھر جہنم پیش کی جائے گی، جہنم ان کے سامنے لا رکھی جائے گی، جہنم عرض کی جائے گی، سامنے پیش کی جائے گی. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ کافر کون ہیں؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جن کی نگاہیں، جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھی، جو میری کتاب ہدایت سے غافل تھے. وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور جو سننے کی استطاعت بھی نہ رکھتے تھے. جب آپ حق کا پیغام دنیا کی طرف لے جائیں گے تو یقینی طور پر کچھ لوگ اس کو مانیں گے اور کچھ لوگ
دیکھنا بھی نہ چاہیں گے، سننا بھی نہ چاہیں گے، تو ان کو دراصل خبردار کیا جا رہا ہے کہ سن کے تو دیکھو، سنو تو صحیح۔ اور پھر افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ یعنی اگر ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر کے لوگوں کو اپنا مددگار بنا کے اللہ کے مقابلے میں جیت جائیں گے۔ نہیں، اللہ کے مقابلے میں کبھی کوئی کامیاب نہیں ہوا، چاہے ساری دنیا ہی اکٹھی کیوں نہ ہو جائے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے جہنم کو کافروں کی مہمانی کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ پھر فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں، یعنی کام کرنے کے باوجود نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی، جو مادہ پرستی کا شکار ہو گئے، جو اپنی دنیا میں اتنا کھو گئے، اتنے مطمئن ہو گئے، اتنے خوش ہو گئے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ ان کو اپنی برائیاں بھی اچھی نظر آنے لگی۔ خدا فراموشی، دین فراموشی، حق کا انکار اور صرف دنیا کی ترقی اور دنیا کی کامیابی ان کو اتنی بھائی کہ وہ سمجھنے لگے کہ حق پر تو وہی ہے، اور جن کے پاس دنیا نہیں وہ گویا حق پر ہی نہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، جب دنیا انسان کو زیادہ مل جائے، آخرت بھول جائے، تو پھر رب کی آیات سمجھ میں نہیں آتی، چھوٹی لگنے لگتی، پھر ان کا انکار آسان ہو جایا کرتا ہے۔ فحبطت اعمالہم، ان کے یہ سارے عمل برباد، دنیاوی ترقی کے بڑے بڑے نشان ختم۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کی ان ساری کوششوں کو ہم قیامت کے دن بھی کوئی وزن نہ دیں گے، دنیا بھی گئی اور آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کی خاطر تھوڑی تھا یہ سب کچھ۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، ان کا یہ بدلہ جہنم اس لیے ہے کہ انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، انہیں حق پہنچایا گیا لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، میری آیات اور رسولوں کا مذاق بنا لیا۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، ان کے لیے فردوس کے باغات مہمانی کے طور پر تیار ہیں۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے کبھی بھی ہٹنا نہ چاہیں گے، دور جانا نہ چاہیں گے۔ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، گو ہم اسی جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئیں۔ یعنی باتیں تو بہت ہیں لیکن سمجھنے والے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ابتدا میں بھی ہوئی، اللہ عبدہ الکتاب، کہ اللہ کے بندے ہیں۔ یہاں پر دوبارہ کہا گیا قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا انسان ہوں، یوحی الیہ، میرے پاس وحی آتی ہے۔ اور پھر اس وحی کا خلاصہ کیا ہے؟ الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور یہاں پر کیا کہا گیا؟ انما الہکم الہ واحد، نہیں، اس گمراہی سے نکل آؤ اور اللہ کو ایک الہ مانو۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس کو اپنے رب سے ملنے کی امید ہے، جو اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اس کو اچھے کام کرنا ہوں گے، عمل صالح کرنا ہوں گے۔ اور کس چیز سے بچنا ہوگا؟ ولا یشرک، شرک سے بچنا ہوگا۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا ہوگا۔ یعنی اچھے کام کسی انسان کی خوشی کے لیے نہیں، کسی انسان سے تعریف پانے کے لیے نہیں، کسی انسان سے کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں، دنیا کی تعریف کے لیے نہیں، بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی سورۃ کہف پڑھ رہے تھے، گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابی نے اس واقعے کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اسے پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس سورت کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کو یاد کرے گا اور پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد چیزوں میں سے نتائج نکالا کریں کہ کیا سمجھ میں آیا، کیا بات پتہ چلی، اور اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں کیا حاصل ہوگا، کیا فائدہ ہوگا۔ پہلا فائدہ، ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ جو احادیث ہوتی ہیں نا، ان کو اپنی مرضی سے کوٹ نہیں کیا کرتے۔ آپ کو معلوم ہے نا، میں نے زبانی بات کرنے کی بجائے کیوں قرآن پاک کھولا، کیوں تفسیر کھولی، کیوں دیکھ کے حدیث پڑھی، کیوں ایسا کیا ہے۔ بہت سے لوگ اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ حافظے سے بہت سی باتیں کر سکتے ہیں۔ اچھی بات ہے، بہت لوگوں کا حافظہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک بات کو پوری طرح یاد رکھتے ہیں اور اس کو ویسے ہی بیان کرتے ہیں جیسے اس نے سنی ہو۔ لیکن میرے جیسے بہت سارے لوگ
پڑھنے کے باوجود، سننے کے باوجود صحیح بات نہیں یاد رکھ پاتے. انہیں ضرورت رہتی اس بات کی کہ وہ پھر سے بات کو پڑھیں، دیکھیں، تازہ کریں، یاد کریں اور پھر بیان کریں. ان دو رویوں میں فرق کیا ہے؟ مثلاً یہی بات میں آپ سے زبانی بھی کر سکتی تھی اور میں اس کا ایک مفہوم بیان کر دیتی، اور ایک یہ کہ میں نے ایز اٹ از پڑھ کے سنایا آپ کو. دو چیزوں میں فرق کیا تھا؟ میں نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا؟ نمبر 1 صحیح بات ہو، نمبر 2 آپ کے یقین کی کیفیت میں اضافہ ہو. آپ اس بات کو میری بات سمجھ کے نہ لیں اور ایک سنی سنائی بات کے طور پر اخذ نہ کر لیں، بلکہ اس کو جس کی بات ہے اس کے ریفرنس سے لیں اور پورے یقین سے لیں. یقین کا فائدہ عمل میں تبدیلی آتی ہے، اور اگر عمل میں تبدیلی نہ آئے تو علم کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں، بلکہ الٹا نقصان. نیم اللہ خطرہ ایمان. ٹھیک ہے نا؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم خطرہ ایمان میں مبتلا رہتے ہیں کیونکہ دین کے بارے میں یقین کی کیفیت سے دو چار نہیں ہوتے. جب یقین ہوتا ہے تو انسان کے دل کی حالت بھی مختلف ہوتی ہے، انسان کا رویہ بھی، عمل، ہر چیز مختلف ہو جاتا ہے. اس لیے سنی سنائی باتوں کی نسبت یقینی بات کی طرف جہاں تک ممکن ہو. اگر نہیں ممکن کوئی بات نہیں. بہت سے لوگ علم کے بارے میں یہ رویہ رکھتے ہیں نا، ہم کو پہلے ہی پتا ہے کون سی نئی بات ہے. بے شک کوئی بات پہلے پتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب کا جو علم ہے اس کو جتنی دفعہ بھی پڑھیں گے آپ کو بالکل ایک نئی چیز نظر آئے گی. اس کا مذاکرہ جو ہے وہ دلوں کی زندگی، علم کی زندگی کا سبب ہے. اچھا، تو سورۃ کہف پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے خاص نور کی روشنی. نور اور روشنی میں کیا فرق ہے؟ اسی لیے بعض لوگوں نے جب جواب دیا تھا تو نور کہا تھا، صرف روشنی اور نور دو لفظ نہیں بولے تھے، اور وہ اپنی جگہ درست تھے، اس لیے کہ انہوں نے صحیح سنا تھا، مگر تھوڑا سا فرق نہیں کر پائے. اگر آپ نے کہا تھا جس نے بھی کہ نور ہے تو بات تو ٹھیک ہے، مفہوم ٹھیک ہے، لیکن جب ہم کہیں گے خاص نور کی روشنی تو یہ لٹرل لفظ آ گئے نا، ایز اٹ از ہم نے لیا. ان دو کی اب ایکسپلینیشن فرق ہو جائے گی. ایک خاص نور ملے گا اور ایک خاص نور کی روشنی رہے گی، فرق ہو جائے گا. اس میں اس کی روح یا اسپرٹ میں فرق چلا جائے گا. کین یو فیل دیٹ؟ اگر ہم جس نور کی بات کرتے ہیں تو اٹس جسٹ لائٹ، اور لائٹ کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے نا، لیکن جب نور کی روشنی اور خاص کانٹیکسٹ میں بات آئی تو انلائٹنمنٹ ہو گیا. تو لائٹ اور انلائٹنمنٹ میں فرق ہے نا. بہت سے لوگ لائٹ میں ہوتے ہوئے انلائٹنڈ نہیں ہوتے، وہ ڈارکنس میں ہوتے ہیں. اور بہت سے لوگ جن کے پاس آنکھوں کی روشنی نہیں ہوتی مگر دل کی بصیرت ہوتی ہے، وہ انلائٹنڈ ہوتے ہیں. طه حسین مصر کا ایک بہت بڑا اسکالر تھا. اس کے نظریات کچھ بھی تھے، اس سے مجھے غرض نہیں، لیکن نابینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا. اور آپ کو پتا ہے وہ مصر کا وزیر تعلیم رہا، اور اس کے زمانے میں جو لٹریسی ریٹ تھا، مجھے صحیح پرسنٹیج تو یاد نہیں، لیکن وہ بہت ہائی ہو گیا تھا. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عربی کا ایک جملہ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص جس کی اپنی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی مگر اس نے مصر کو روشن کر دیا. یعنی جس کے اپنے پاس روشنی نہیں بھی تھی لیکن اس نے ایک ملک کو روشن کر دیا. تو یہ جو انلائٹنمنٹ ہوتی ہے، اور یہ جو انسان کے اندر کی بصیرت ہوتی ہے، اور جو انسان کی وزڈم ہوتی ہے، اور جو انسان کو زندگی کے اس سفر میں اندھیروں میں صحیح راستہ اور ڈائریکشن دکھاتی ہے، وہ ایک چھوٹی سی بیپ اور ایک چھوٹی سی کرن اور ایک چھوٹی سی جو دوسرے مس کر جاتے ہیں، وہ اس شخص کو نصیب ہو جاتی ہے. اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جس سے انسان دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے دھیرے دھیرے اپنے رستے پہ